وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم اے لوگو ڈرو اپنے رب سے ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم بے شک زلزلہ قیامت کا شیء عظیم بہت بڑی شے ہے، بہت عظیم شے ہے۔ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی شے ہے، تو انسان کو اپنے رب سے ڈر جانا چاہیے اور انسان کو اللہ کے غضب سے پناہ مانگنی چاہیے۔ جب یہ ڈر ہوگا تو انسان گناہوں سے بچے گا اور انسان جو ہے وہ اپنی موت کو یاد رکھے گا، قیامت کو یاد رکھے گا، تو یہ انسان کا اللہ سے ڈر جو ہے انسان کو گناہوں سے دور کر دے گا، اللہ کے قریب کر دے گا۔ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی شے ہے۔ اس زلزلے سے کیا مراد ہے؟ پہلے اگلی آیت پڑھ لیں، پھر میں وضاحت کر دیتا ہوں انشاءاللہ۔ یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت، اس دن ترونها آپ دیکھیں گے، تذهل بھول جائے گی، کل مرضعة ہر دودھ پلانے والی، مرضعہ دودھ پلانے والی عورت کو کہتے ہیں۔ اس دن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اے مخاطب جو قرآن پاک کے مخاطب ہیں، جو قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، انہیں خطاب ہے۔ اس دن آپ دیکھیں گے تذهل كل مرضعة بھول جائے گی ہر دودھ پلانے والی عورت، عما ارضعت اس کو جسے اس نے دودھ پلانا ہو۔ دودھ پلانے والی عورت جس کو دودھ پلانا ہے اسے بھول جائے گی۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے کہ میں نے اسے دودھ پلانا ہے، لیکن وہ دن اتنا ہولناک اور اس دن کا خوف اتنا زیادہ ہوگا کہ دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے کو بھول جائے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا اور وضع حمل کر دے گی، رکھ دے گی، کل ذات حمل ہر حمل والی، ہر حاملہ عورت، حملہ اپنا حمل۔ وہ اتنا خوفناک اور ہیبتناک ہولناک دن ہے کہ اس دن کے خوف سے حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے، چاہے ابھی وقت نہ بھی آیا ہو تو وضع حمل ہو جائے گا، اسقاط ہو جائے گا اس دن کے خوف سے، والعیاذ باللہ۔ وہ کتنا خوفناک دن ہے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى اور آپ دیکھیں گے لوگوں کو سکارا مدہوش، نشے کی حالت میں، وَمَا هُمْ بِسُكَارَى اور نہیں ہوں گے وہ نشے کی حالت میں۔ اس دن آپ لوگوں کو نشے میں دیکھیں گے، وہ مدہوش سے نظر آئیں گے، جیسے کہ اپنے آپ میں نہیں ہے، اپنے حواسوں میں نہیں ہے۔ عام طور پہ انسان مدہوش تب نظر آتا ہے جب انسان نے کوئی نشہ کیا ہو، جب انسان نے شراب پی ہو، تو شراب نہیں پی ہوگی، نشہ نہیں کیا ہوگا، بغیر نشے کے نشے میں ہوں گے خوف کی وجہ سے۔
خوف کی وجہ سے اپنے آپ میں نہیں ہوں گے، ہر ایک کو اپنا آپ اور ہر چیز بھولی ہوگی، اور اگر یاد ہوگا تو بس اپنی جان اور اللہ کے عذاب کا خوف یاد ہوگا، اور انسان مدہوش نظر آئے گا، حالانکہ اس نے شراب نہیں پی ہوگی، حالانکہ اس نے کوئی نشہ نہیں کیا ہوگا۔ اس دن آپ دیکھیں گے لوگوں کو نشے میں مدہوش، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے۔ تو پہلے مدہوش سے مراد ہے ان کی کیفیت مدہوشی والی، جیسے کسی نے نشہ کیا ہو اس طرح کی ہوگی، اور دوسرے مدہوش سے مراد ہے کہ حقیقی طور پہ انہوں نے نشہ نہیں کیا ہوگا، حقیقی طور پہ وہ کسی شراب یا کسی نشہ آور چیز کے نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن وہ نشے میں مدہوش دکھائی دیں گے۔ کیوں؟ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ کے عذاب کی وجہ سے ان کی یہ کیفیت ہوگی، اللہ کا عذاب ان کو نظر آ رہا ہوگا، ان کے سامنے ہوگا، تو اس ڈر سے وہ مدہوش نظر آئیں گے۔ تو 3 صورتیں بیان کی ہیں، تینوں ایسی صورتیں ہیں جو بڑی جس سے جو خوف کی ایک انتہائی صورت ہے۔ کوئی دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے، دودھ پلانے والی ماں، یہ کوئی عورت بھی ہو سکتی ہے، کوئی اور بھی دودھ پلانے والی کوئی بھی مادہ اپنے بچے کو بھول جائے، کوئی بھی حمل والی جو ہے وہ اپنا حمل گرا دے، ابھی وقت نہ آیا ہو، خوف کے مارے اپنا حمل گرا دے، اور آپ کو لوگ جو ہیں وہ مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ وہ اصل میں مدہوش نہیں ہوں گے، اصل میں انہوں نے نشہ نہیں کیا ہوگا، اصل میں وہ نشہ میں نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ کے عذاب کی سختی کی وجہ سے وہ گویا کہ اپنے حواسوں میں، اپنے آپ میں نہیں ہوں گے۔ یہ کون سا دن ہے؟ قیامت کے زلزلے کی بات ہو رہی ہے، اور قیامت کے دن کی ہولناکی کی بات ہو رہی ہے۔ اس دن سے مراد کیا ہے؟ بہت سارے مفسرین کے مطابق، زیادہ مفسرین کے مطابق اس دن سے مراد جس دن قیامت قائم ہوگی وہ دن مراد ہے۔ جس دن قیامت قائم ہوگی اور یہ دنیا جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گی، دنیا ختم ہو جائے گی، تو جب قیامت قائم ہو رہی ہوگی اس وقت یہ کیفیت ہوگی لوگوں کی۔ لوگ خوف کے مارے مدہوش نظر آئیں گے، بھاگ رہے ہوں گے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اور جو حاملہ عورتیں ہیں ان کے حمل گر جائیں گے، تو یہ انتہائی خوف کی کیفیت ہوگی۔ بعض مفسرین کے مطابق، زیادہ مفسرین کے مطابق اس سے قیامت کا دن مراد ہے، جس دن قیامت قائم ہوگی، جب پہلا سور پھونکا جائے گا۔ جبکہ بعض مفسرین کے مطابق یہ قیامت کا واقعہ نہیں ہے، قیامت قائم ہونے کا واقعہ نہیں ہے، یہ جب قیامت قائم ہو چکی ہوگی اور قیامت قائم ہونے کے بعد جب دوسرا سور پھونکا جائے گا اور لوگوں کو ان کی قبروں سے نکالا جائے گا اور لوگ پھر میدان محشر میں جمع ہوں گے، تو یہ وہاں یہ کیفیت ہوگی۔ یہ میدان محشر کی منظر کشی ہوئی ہے۔ زیادہ مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ قیامت کے دن کی منظر کشی ہے، جس دن قیامت قائم ہوگی دنیا میں، اس وقت یہ کیفیت ہوگی۔ اور بعض مفسرین کے مطابق یہ میدان محشر کی منظر کشی ہے۔ دونوں کے اپنے اپنے دلائل موجود ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ قیامت کے دن کی ہولناکی بیان ہو رہی ہے، جس دن قیامت قائم ہوگی، جس دن آسمان پھٹ پڑے گا، آسمان کے دروازے ہو جائیں گے، جس دن ستارے جو ہیں یہ ٹوٹ ٹوٹ کے گر پڑیں گے، جس دن سورج اور چاند مل جائیں گے آپس میں اور تباہ و برباد ہو جائیں گے، جس دن جو ہے وہ زمین کو اور پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، یہ اس دن کی بات ہے۔ قرآن پاک میں یہ ساری منظر کشی قیامت کے دن کی بیان ہوئی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں سورہ مزمل میں ہے کہ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، کہ تم اس دن کیسے بچو گے اپنے رب سے۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ، اگر تم کفر کرتے ہو اپنے رب کے ساتھ تو تم پھر اپنے رب سے کیسے بچو گے اس دن۔ یوم یجعل الولدان شیبا، جس دن بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ السماء منفطر بی، آسمان اس دن پھٹ جائے گا۔ سورہ مزمل میں، سورہ مزمل آیت نمبر 18۔ تو یہ بھی قیامت کے دن کی منظر کشی ہے کہ وہ اتنا ہولناک دن ہوگا کہ جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، بچوں کے بال سفید ہو جائیں گے خوف کے مارے۔ اور اس آیت کریمہ سے پتہ لگتا ہے کہ یہ
قیامت کے دن کی بات ہے جس میں قیامت قائم ہوگی. تو جو لوگ کفر کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے اس دن سے کہ جو اتنا ہولناک دن ہوگا جو بچوں کو بوڑھا بنا دے گا. اس دن آسمان پھٹ جائے گا اور اللہ کا وعدہ پورا ہونے والا ہے. تو یہ جس دن قیامت قائم ہونی ہے یہ اس دن کی بات ہو رہی ہے. اور قرآن پاک میں قیامت قائم ہونے والے دن کی منظر کشی کی گئی ہے. تو بعض مفسرین کے مطابق یہ منظر کشی بھی اسی دن کی ہے. دوسرے مفسرین کہتے ہیں نہیں، یہ منظر کشی جو ہے یہ میدان محشر کی ہے. میدان محشر کی منظر کشی قرآن پاک میں اور بھی کئی جگہ پر ہوئی ہے اسی انداز کی. احادیث مبارکہ میں بھی اس انداز کی منظر کشی ہوئی ہے. جس طرح کہ قرآن پاک میں ہے سورہ عبس میں یوم یفر المرء من اخی، میدان محشر کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اتنا ہولناک دن ہوگا جس دن انسان یوم یفر المرء من اخی، انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، وامہ و ابی، اپنے ماں اور اپنے باپ سے بھاگے گا، وصاحبتہ و بنی، اپنی بیوی اور اپنے بچوں سے بھاگے گا. لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، ہر انسان کے لیے اس دن ایک ایسی حالت ہوگی جو اسے دوسروں سے بے نیاز کر دے گی. لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، ایک ایسی کیفیت ہوگی جو دوسروں سے بے نیاز کر دے گی. ہر انسان کو صرف اپنی فکر لگی ہوگی. سارے لوگ ننگے ہوں گے لیکن کسی کو دوسرے کی طرف دیکھنے کی پرواہ نہیں ہوگی. مرد بھی ننگے، عورتیں بھی ننگی. تو حضرت عائشہ پوچھتی ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں؟ آپ نے فرمایا معاملہ اس سے بہت زیادہ خوفناک ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں. لوگ شدید خوف میں ہوں گے. ہر انسان کو صرف اپنی پرواہ ہوگی. تو وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، آپ دیکھیں گے لوگوں کو نشے میں، حالانکہ نشے میں نہیں ہوں گے، اللہ کے عذاب کی خوف کی وجہ سے ان کی یہ کیفیت نظر آئے گی. ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. بعض احادیث مبارکہ سے یہ جو دوسرے مفسرین کی رائے ہے، جو کم مفسرین ہے، کہ یہ میدان محشر کی منظر کشی ہے. بعض احادیث مبارکہ سے دوسرے مفسرین کی رائے کی تائید ہوتی ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، یا آدم، اللہ فرمائیں گے اے آدم، فیقول، اذا آدم فرمائیں گے لبیک وسعدیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، والخیر فی یدیک، اے اللہ تمام خیر آپ کے ہاتھ میں ہے. تو اللہ فرمائیں گے اخرج بعث النار، اے آدم جہنم کے جو گروہ ہے اس کو الگ کر دو، جہنم کے گروہ کو الگ کر دو، انہیں نکال دو ایک سائیڈ پہ. قال، حضرت آدم فرمائیں گے وما بعث النار، اے اللہ جہنم کا گروہ کون سا ہے؟ قال، اللہ فرمائیں گے من کل 1999، ہر 1000 میں سے 999، والعیاذ باللہ 0.1% جنتی ہیں، باقی ساری جہنمی ہیں، والعیاذ باللہ. صحیح بخاری کی روایت ہے. تو جب لوگ یہ بات سنیں گے، اللہ رب العالمین کا حضرت آدم کو حکم کہ اے آدم 1000 میں سے 1 جنتی، باقی 999 جہنمی ہیں، ان کو الگ کر دو. فَعِندَهُ، اس وقت یشیب الصغیر، بچہ بوڑھا ہو جائے گا. وہ جب بھی آپ کے سامنے آیت پڑھی یوم یجعل الولدان شیبا، سورہ مزمل کی، وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، وہ جو بھی ہم آیت پڑھ رہے ہیں کہ اس یہ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اس دن وضع حمل کر دے گی ہر حمل والی اپنے حمل کو خوف کی وجہ سے. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، آپ لوگوں کو دیکھیں گے نشے میں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے. اللہ کے عذاب کی سختی کی وجہ سے ایسا ہوگا، اللہ کے عذاب کی ہولناکی کی وجہ سے ایسا ہوگا. تو اس حدیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے کہ یہ میدان محشر کی بات ہے، یہ میدان محشر کی بات ہے. تو میدان محشر سے یہ اس حدیث مبارکہ سے دوسرے مفسرین کی رائے کی تائید ہوتی ہے. ذرا یہ حدیث مکمل کر لیں. جب لوگ یہ بات سنیں گے تو اس وقت لوگوں کی یہ کیفیت ہو جائے گی جس کا قرآن میں ذکر ہوا. یہاں وہی الفاظ ہیں قرآن والے، گویا کہ یہ حدیث اسی آیت کی تشریح بھی ہے. تو یہ کس وقت ہوگا؟ جب اللہ رب العالمین حضرت آدم کو فرمائیں گے اے آدم جہنم والوں کو الگ کر دو. قالوا، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وَأَيُّنَا ذَلِكَ الْوَاحِدُ، یہ 1000 میں سے 1، تو ہم میں سے اس 1 میں کون کون شامل ہے؟ یہ تو بہت تھوڑے لوگ ہیں. اب ہم میں سے بھی 1000 میں سے 1 صحابہ کرام میں سے، تو اب ہم میں سے یہ جو 1000 میں سے 1 ہے، 0.1% ہے،
اس 0.1% میں کون کون لوگ شامل ہیں؟ ہم میں سے اس میں کون کون شامل ہے؟ قال آپ نے فرمایا ابشروا بشارت حاصل کرو فإن منکم رجلا ومن یأجوج ومأجوج الفا تم میں سے ایک آدمی ہے اور یاجوج ماجوج سے 1000 آدمی ہے۔ یاجوج ماجوج کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ اگر دیگر امت کے مقابلے میں یاجوج ماجوج کو ایک طرف کیا جائے تو یاجوج ماجوج 1000 گنا زیادہ ہے۔ پوری امت آپ سمجھیے ایک طرف، اور یاجوج ماجوج جو ہیں یہ اتنی بڑی قومیں ہیں دونوں کہ ہم میں سے ایک اور یاجوج ماجوج میں سے 1000۔ ثم قال پھر آپ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام کو تسلی دینے کے لیے، دیکھیے دین میں ترغیب بھی ہے اور ترغیب بھی، خوف بھی ہے اور امید بھی، دونوں چیزیں ہیں۔ انسان کو نہ صرف خوف میں بھی مبتلا نہیں ہونا چاہیے اور انسان کو صرف امیدوں پر بھی نہیں چلنا چاہیے۔ انسان کہ جی بس میں تو جنتی ہوں، یہ بھی نہیں ہے۔ انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ دن آنے والا ہے جس دن یہ کیفیت ہوگی جو ہم پڑھ رہے ہیں ان آیات میں، جس دن بچہ بوڑھا ہو جائے گا، جس دن حمل والی اپنا حمل گرا دے گی، لوگ نشے میں ہوں گے لیکن ایک انسان اس کی وجہ سے اتنا خوفزدہ ہو جائے انسان کہ میں تو اب جنت میں جا ہی نہیں سکوں گا، پھر میں دنیا میں جو چاہوں کروں، شیطان کی طرح۔ شیطان نے جب دیکھا کہ میں مردود ہو گیا ہوں، اللہ کی جناب سے مجھے دھتکار دیا گیا ہے، تو کہنے لگا ٹھیک ہے پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا، پھر میں ان کو گمراہ کرتا ہوں۔ تو مایوسی وہ بھی کفر ہے، وہ بھی غلط ہے، اور انسان اتنی امیدوں میں آرزوؤں میں مبتلا ہو جائے کہ انسان کچھ بھی نہ کرے، یہ بھی غلط ہے۔ تو انسان کو دونوں چیزیں مد نظر رکھنی چاہیے۔ تو حدیث مبارکہ کے شروع میں ترہیب ہے، بہت زیادہ خوف ہے، لیکن آخر میں فرمایا آپ نے صحابہ کرام کو، صحیح بخاری کی روایت ہے، بالکل صحیح روایت ہے، ایک ہی حدیث کے یہ الفاظ ہیں۔ آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، انی لارجو ان تکونوا ربع اہل الجنت، مجھے امید ہے کہ تم پورے اہل جنت کا چوتھائی حصہ ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام ان کی اولاد سے لے کر قیامت تک جتنے اہل جنت ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اکیلی ہی چوتھائی حصہ اہل جنت کا۔ حالانکہ کتنی امتیں ہیں، کتنی قومیں ہیں، ہزاروں قومیں ہیں، لاکھوں قومیں ہیں، بعض علماء کے مطابق تو 1,44,000 انبیاء آئے ہیں، ان کی امتیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اکیلے کی امت جو ہے وہ پورے اہل جنت، پچھلی تمام امتوں میں سے جتنے اہل جنت ہیں، اس امت کے بھی جتنے اہل جنت ہیں، تو اگر اس امت کا ان سے ریشو نکالا جائے تو 1/4، بہت بڑی بشارت ہے۔ فکبرنا، ہم نے اللہ اکبر کہا، فکبرنا، ہم نے تکبیر کہی، اللہ اکبر کہا۔ پتہ لگا جب کوئی ہمیں خوشخبری کی بات ملے اس طرح کی تو اللہ اکبر کہنا چاہیے۔ صحابہ کرام نے تکبیر بلند کی، اللہ اکبر۔ قال، آپ نے فرمایا ارجو ان تکونوا ثلث اہل الجنہ، مجھے امید ہے کہ تم 1/4 نہیں 1/3 ہوگے، اس سے بھی زیادہ۔ شاید آپ کو ساتھ ساتھ وہی ہو رہی تھی، پہلے آپ نے 1/4 فرمایا، صحابہ کرام نے اللہ اکبر تکبیر بلند فرمائی، آپ نے فرمایا مجھے امید ہے کہ تم 1/4 بھی نہیں 1/3 ہوگے، پورے اہل جنت کا 1/3۔ فکبرنا، ہم نے اللہ اکبر کہا، صحابہ کرام عرض کرتے ہیں۔ فقال، آپ نے فرمایا ارجو ان تکونوا نصف اہل الجنہ، مجھے امید ہے کہ تم اہل جنت کا، پورے اہل جنت ایک طرف اور تم ایک طرف، تم اہل جنت کا نصف ہوگے، اللہ اکبر۔ فقال، پھر آپ نے فرمایا ما انتم فی الناس، یہ تو ہے کہ امت مسلمہ کے جنتی کتنے زیادہ ہیں، لیکن اب امت مسلمہ کا اور دیگر امتوں کا فرق کتنا، ذرا یہ بھی دیکھ لیجئے، تناسب کتنا ہے۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ پچھلی امتوں میں لوگ ہی تھوڑے ہوتے تھے، اس امت میں لوگ ہی بہت زیادہ ہیں، اور ممکن ہے کہ اس امت میں ہی اگر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے لوگوں کا حساب لگایا جائے، ممکن ہے اس امت کے لوگ ہی جو ہیں وہ 20-30% تو اس امت کے لوگ ہی ہوں، نہیں۔ فقال، آپ نے فرمایا ما انتم فی الناس الا كالشعرة السوداء فی جلد ثور ابیض او كشعرة بيضاء فی جلد ثور اسود، تمہاری تعداد لوگوں کے مقابلے میں، دیگر تمام امتوں کے مقابلے میں امت محمدیہ کی تعداد کتنی ہے، پہلے یہ دیکھ لیجئے۔ فرمایا کہ تم لوگوں کے مقابلے میں اتنے ہو جتنے ایک پورے بیل کی، ایک سفید بیل کی جلد میں ایک سیاہ بال ہوتا ہے، ایک پورا سفید بال
ایک پورا سفید بیل، اس کے جسم پہ لاکھوں کروڑوں اربوں بال ہوتے ہیں، تو اس میں سے تم ایک بال کی مانند ہو، جیسے ایک سفید بیل کے بالوں میں سے ایک سیاہ بال، یا ایک سیاہ بیل کے بالوں میں سے ایک سفید بال. تو امت مسلمہ جو ہے وہ دیگر امت مقابلہ میں اتنی تھوڑی ہے. آج سمجھے کہ لاکھوں، ایک طرف امت مسلمہ ہے اور باقی تمام امتیں لاکھوں گنا زیادہ ہیں، لاکھوں گنا زیادہ ہیں، اربوں کروڑوں گنا زیادہ ہیں. لیکن امت مسلمہ کے جنتی جو ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جنتی اس اہل جنت کا نصف ہیں. اللہ اکبر. تو بہرحال یہ اس حدیث مبارکہ میں جو ہے وہ ترغیب بھی ہے اور ترغیب بھی، اور اس آیت مبارکہ کی تشریح بھی ہے. اس حدیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے کہ یہ میدان محشر کی بات ہو رہی ہے، بڑا ہولناک، بڑا ہیبت ناک وقت ہے. اس وقت کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے. غفلت سے ہمیں، غفلت کی نیند سے جاگنا ہے اور ہمیں اس دن کے لیے تیاری کرنی ہے. لیکن میں نے آپ سے کہا کہ جو دوسرے مفسرین ہیں جو کہتے ہیں میدان محشر کی بات ہو رہی ہے، ان کی رائے زیادہ بہتر محسوس ہوتی ہے حدیث کی وجہ سے. لیکن جو پہلی رائے ہے جن مفسرین کی، وہ رائے بھی، اسے بھی ہم غلط نہیں کہہ سکتے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ رائے بالکل غلط ہے، دوسری رائے زیادہ بہتر نظر آتی ہے. لیکن یہی صورتحال قیامت کے دن بھی ہو سکتی ہے، جس دن قیامت قائم ہوگی. قیامت جس دن قائم ہوگی وہ دن بھی بڑا ہولناک ہے، بڑا ہی خوفناک دن ہے. بعض روایات سے اس کی بھی تائید ہوتی ہے، بعض قرآن پاک کی آیات سے اس کی بھی تائید ہوتی ہے، جسے میں نے ذکر کیا. تو میدان محشر وہ تو خوفناک اور ہولناک دن ہے ہی ہے. قیامت کا دن اور موت کا دن بڑا خوفناک ہوتا ہے. انسان کی اپنی موت کا دن جو قیامت کا دن ہوتا ہے، اور جو سب لوگوں کی موت کا دن ہے قیامت کا دن، وہ بھی بڑا ہولناک دن ہے. تو وہ دن بھی مراد ہو سکتا ہے. بہرحال زیادہ دلائل جو ہیں وہ اس بات کے ہیں کہ میدان محشر مراد ہے. بہرحال اس آیت سے ہمیں کیا سبق لینا ہے؟ ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے اور ہمیں خواب غفلت سے جاگنا ہے. اللہ کا ڈر جو ہے وہ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، اور اللہ کے عذاب سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے. ہم یہ نہ سمجھیں کہ چونکہ ہم اہل جنت کا اب نصف حصہ ہیں، لہٰذا اب زیادہ فکر کرنے کی بات نہیں ہے. اس امت کے نبی، جس نبی کی امت جو ہے وہ اہل جنت کا نصف حصہ ہے، وہ نبی جو ہے وہ اللہ کی کتنی عبادت کرتے تھے اور اللہ سے کتنا ڈرتے تھے. اور صحابہ کرام جن کو جنت کی بشارت ملی باقاعدہ، عشرہ مبشرہ، جن کو وحی کی زبان سے، جن کو اللہ کی وحی میں جنت کی بشارت ملی، وہ اللہ کے عذاب سے، جہنم سے کتنا ڈرتے تھے. وہ سارے واقعات آپ کے سامنے ہیں. حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق اور دیگر صحابہ کرام کتنا ڈرتے تھے. حضرت ابن ابی ملیکہ مشہور تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں، صحیح حدیث ہے کہ میری 30 کے قریب صحابہ کرام سے ملاقات ہوئی، سب کے سب اپنے اوپر نفاق کا خوف کھاتے تھے. صحابہ کرام کے بارے میں بات ہے، اور ہم میں سے تو ہر بندہ اپنے آپ کو شاید صحابہ کرام کے برابر ایمان میں سمجھتا ہے. اللہ معاف کرے، کیا پتہ ہم سب لوگ ہی نفاق میں مبتلا ہوں، اللہ معاف کرے. تو صحابہ کرام جو ہیں وہ اپنے اوپر نفاق سے خوف کھاتے تھے، اللہ کے عذاب سے ڈرتے تھے، راتوں کو اٹھ کر روتے تھے اور اللہ سے اس عذاب سے بچنے کے لیے پناہ مانگتے تھے. تو ان آیات کو پڑھ کر ہمیں بھی اللہ سے ڈر کر گناہوں کو چھوڑ دینا چاہیے اور اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھال لینا چاہیے اور آخرت کی تیاری کرنی چاہیے. ایک طرف تو یہ کیفیت ہے، ایک طرف تو ہماری یہ منزل ہے اور ہم نے یہ دن جو ہے وہ سب کو پیش آنا ہے اور اس وقت یہ کیفیت ہوگی. دوسری طرف کیا کیفیت ہے لوگوں کی غفلت کی، لوگ کس طرح غفلت میں مبتلا ہیں. فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور لوگوں میں سے وہ شخص بھی ہے، ایسے دن آنے والے ہیں جن کی ہمیں تیاری کرنی ہے. لیکن لوگ کیسے غفلت میں مبتلا ہیں؟ فرمایا ایسے لوگ بھی ہیں، لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو جھگڑا کرتا ہے اللہ کے بارے میں. اللہ رب العالمین جو خالق کائنات ہیں ان کے بارے میں جھگڑا شروع کر دیتا ہے. کیا کوئی دلیل ہوتی ہے جھگڑا کرنے کی؟ کوئی دلیل نہیں ہوتی. بغیر علم، بغیر علم کے، نہ کوئی علم، نہ کوئی دلیل، نہ کوئی آیت، نہ کوئی حدیث، بس جھگڑا بڑھائے جھگڑا. کوئی خوف نہیں ہے اللہ کا، کوئی اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کی ذات کے بارے میں جھگڑے شروع کر دیتا ہے، ایسی باتیں کرتا ہے. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. اللہ رب العالمین کے لیے وہ گالی، وہ اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ مجھے ابن آدم گالی دیتا ہے، مجھے تکلیف دیتا ہے ابن آدم. اللہ کے لیے انسان جو ہے عجیب و غریب الفاظ کہتا ہے،
وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور وہ پیروی کرتا ہے ہر شیطان سرکش کی۔ ایسے لوگ جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑے کرتے ہیں، اللہ کی ذات کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں بغیر علم کے، تو یہ لوگ اصل میں سرکش شیطانوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ شیطان ان کے ساتھی ہیں جو انہیں گمراہ کرتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی اللہ کی اولاد ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ بکواس کرتے ہیں، جو اللہ رب العالمین کے بارے میں کہتے ہیں اللہ یہ کام نہیں کر سکتے، اللہ یہ کام نہیں کر سکتے، اللہ یہ کام نہیں کر سکتے۔ اللہ جب ہم مر کے مٹی میں مل جائیں گے، جب ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، اللہ ہمیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ اللہ رب العالمین کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑا کرنا ہے۔ ایک طرف تو یہ دن آنے والا ہے جس دن لوگوں کی یہ کیفیت ہوگی، جس دن لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہوں گے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اس دن لوگ جو ہیں وہ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح، اور مضبوط پہاڑ جو ہیں وہ روئی کی طرح اس دن ہوں گے۔ تو وہ دن آنے والا ہے، خوفناک ہولناک دن، اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ لیکن دوسری طرف لوگوں کی غفلت کی کیا کیفیت ہے کہ لوگ اللہ رب العالمین کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑا کرتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے کہ اللہ کے بارے میں کوئی بات بغیر علم کے نہ کہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات بغیر علم کے نہ کہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات بغیر علم کے کہنا اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنانا ہے، والعیاذ باللہ۔ متواتر حدیث ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو مجھ پر جان بوجھ کے جھوٹ باندھے تو اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے۔ جان بوجھ کے جھوٹ باندھنا، ایک انسان بغیر علم کے ایک بات کہی جا رہا ہے، جب اسے پتہ ہی نہیں یہ بات ہے کہ نہیں، تو یہ جھوٹ باندھ رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو یہ جہنم میں جانے کا مستحق ہے، والعیاذ باللہ۔ یہ تو نبی کے بارے میں ہے، اور ایک بندہ اللہ رب العالمین کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑا کرے، تو اللہ اور اللہ کے رسول کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کے بارے میں، ایمان کے بارے میں کوئی بات بغیر علم کے کرنا بہت بڑی جسارت ہے، اور اللہ کے غضب کو پکارنے کے مترادف ہے۔ کتب علیہ انہ من تولاہ فانہ یضلہ ویہدیہ الی عذاب السعیر، لکھ دیا گیا ہے ایسے شخص کے بارے میں، طے کر دیا گیا ہے ایسے شخص کے بارے میں، کتبہ لکھ دیا گیا ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ بات لکھ کر قلم توڑ دیا گیا، اب یہ بات طے ہے، اب اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوگی، طے کر دی گئی ہے یہ بات ایسے شخص کے بارے میں۔ کیسے شخص کے بارے میں؟ جو اللہ رب العالمین کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑا کرے، جو دین کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑا کرے۔ دیکھیے دین صرف اور صرف وہ سب اللہ کی طرف سے آئے، اللہ کے بارے میں صرف وہی بات حق ہو سکتی جو اللہ بتائے، نبی کے بارے میں صرف وہی بات حق ہو سکتی جو اللہ بتائے، یا اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی بتائیں۔ اللہ کے نبی بھی جو بات بتائیں گے وہ اللہ کی بات ہی ہوگی، نبی اپنی طرف سے تو بات نہیں کرتے۔ تو جو بندہ اللہ کے بارے میں، ایسی باتوں کے بارے میں جو صرف اللہ بتا سکتے ہیں، ان کے بارے میں اپنی رائے، اپنا قیاس، اپنی چیزیں استعمال کرتا ہے، ایسے شخص کے بارے میں یہ آیت ہے، بڑی خوفناک آیت ہے، غور کرنے والی آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کتب علیہ، لکھ دیا گیا ہے ایسے شخص کے بارے میں، انہ من تولاہ، علیہ سے مراد شیطان ہے، شیطان کے بارے میں لکھ دیا گیا ہے، انہ من تولاہ، کہ جو اسے دوست بنائے گا۔ اس لیے آیت میں شیطان کا ذکر ہے، وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، کہ ایسا شخص جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑا کرتا ہے، ایسا شخص جو ہے وہ سرکش شیطان کی پیروی کرتا ہے۔ یہ علیہ سے مراد شیطان ہے۔ شیطان کے بارے میں یہ بات طے کر دی گئی ہے، یہ بات لکھ دی گئی ہے، انہ من تولاہ، کہ جو شخص بھی انسانوں میں سے یا جنوں میں سے من تولاہ اسے دوست بنائے گا، فانہ یضلہ، بس بے شک وہ یعنی شیطان، یضلہ وہ گمراہ کر دے گا اسے، ویہدیہ الی عذاب السعیر، اور وہ اسے رہنمائی کرے گا اس کی الی عذاب السعیر، بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف۔ جو شخص اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے بغیر علم کے، ایسا بندہ سرکش شیطان کی پیروی کرتا ہے، اور ایسے شیطانوں کے بارے میں یہ بات لکھ دی گئی ہے کہ جو بھی ان شیطانوں کو اپنا دوست بنائے گا تو یہ شیطان جو ہے وہ اسے گمراہ کر دیں گے اور اسے بھڑکتی ہوئی آگ میں لے جائیں گے اپنے ساتھ، والعیاذ باللہ۔ جی شیطان سے کیسے بچا جائے؟ انسان اللہ سے
اللہ کے قریب ہو اور انسان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، اللہ پناہ دیں گے انسان کو. انسان شیطان سے بچنے کی کوشش کرے. اللہ نے شیطان کو ہمیں گمراہ کرنے کی طاقت دی ہے، شیطان کو وسوسہ ڈالنے کی طاقت دی ہے، لیکن شیطان کو ہمارے اوپر حاوی ہونے کی طاقت نہیں دی. شیطان ہم سے کوئی کام زبردستی نہیں کروا سکتا. وسوسہ ڈال سکتا ہے، نہیں وسوسہ ڈال سکتا ہے، ہمیں یہ بات کہہ سکتا ہے کہ تم غلط کام کرو. جس طرح شیطان ہمیں بات کہہ سکتا ہے تم غلط کام کرو، تو اللہ رب العالمین نے نبی بھی تو مبعوث فرمائے ہیں جو ہمیں کہتے ہیں اچھے کام کرو. اگر ہم کہیں کہ شیطان کا وسوسہ ڈالنا، شیطان کا اپنے اوپر ہمارے اوپر حاوی ہونا ہے، تو اللہ نے تو پھر نبیوں کو بھی ہمارے اوپر حاوی کیا ہوا. پھر قرآن بھی جو ہے وہ ہمیں ہر وقت جو ہے وہ اللہ کی طرف بلاتا ہے. شیطان ہمیں قرآن بھی رہنمائی کرتا ہے کہ ہمیں اللہ سے ڈرنا ہے. تو گویا کہ پھر تو یہ صرف رہنمائی ہے، یہ صرف اصل میں بتانا ہے، یہ صرف خبر دینا ہے. باقی اب انسان کا کام ہے کہ انسان اب شیطان کے وسوسوں پر عمل کرتا ہے، کہ اب انسان جو ہے وہ نبی کی بات پر عمل کرتا ہے، قرآن کی بات مانتا ہے جیسے اللہ کی بات ہے. انسان اللہ کی بات مانتا ہے کہ شیطان کی بات مانتا ہے. نہ شیطان انسان کو مجبور کر سکتا ہے اور اللہ بھی انسان کو اس بارے میں مجبور نہیں کرتے. اللہ نے بھی انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا. اللہ کر سکتے ہیں لیکن اللہ کرتے نہیں ہیں. اللہ کرتے نہیں ہیں. اللہ کر سکتے تو ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں. اگر اللہ نے مجبور کرنا ہوتا تو اللہ رب العالمین نے ہمیں اختیار نہ دیا ہوتا. جب اللہ رب العالمین نے ہمیں اختیار دے دیا، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے انسان کو راہ دکھلا دی ہے، سیدھی راہ. اب انسان کی مرضی ہے شکر کرے یا ناشکری کرے. وہدیناہ النجدین، ہم نے انسان کو دو رستوں کی رہنمائی کر دی ہے. اللہ مجبور کر سکتے ہیں ہمیں، اللہ نے ہمیں مجبور نہیں کیا، اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے. تو شیطان بھی ہمیں مجبور نہیں کر سکتا، اور نبی بھی ہمیں مجبور نہیں کرتے، قرآن بھی ہمیں مجبور نہیں کرتا. جس طرح شیطان کی باتیں ہم سن سکتے ہیں، شیطان ہمیں وسوسہ ڈالتا ہے، تو دوسری طرف ہمارے سامنے خیر کی باتیں بھی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات بھی ہیں، قرآن پاک کی آیات بھی ہیں. اب تو ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ اب ہمارے سامنے یہ آیات بھی ہیں قرآن پاک کی، قیامت کی ہولناکیاں بھی ہیں، شیطان کی دشمنی بھی واضح ہے. اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم اللہ کی بات مان کر اپنے آپ کو جنتوں کا مستحق ٹھہراتے ہیں، کہ ہم شیطان کے پیچھے لگ کر، شیطان کو ہمارے اوپر حاوی ہونے کی طاقت نہیں ہے کہ ہم شیطان کی بات مان کر جہنم میں جاتے ہیں. شیطان کے ساتھ ہمارے پاس اختیار ہے. دیکھیے جو انسان بھولتا ہے، ایک ہے انسان یاد رکھے، کوشش کرے یاد رکھنے کی، پھر بھول جائے. ایسا بھولنا معاف ہے، ایسا بھولنا. انسان یاد رکھنے کی کوشش کرے، کوشش کے باوجود اسے بھول جائے کسی بیماری کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے. ایک انسان کو پرواہ ہی نہ ہو نماز کی، وہ نماز پڑھ رہا ہو اور ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ اپنے سارے دنیاوی معاملات بھی سلجھا رہا ہو، اپنا سارا جو ہے نا وہ معاملات بھی نماز کے اندر ہی، اور نماز کے اندر دل ہی نہیں لگا رہا، پھر کہ مجھے بھول گیا. تو اب یہ تو انسان کا اپنا قصور ہے نا. اگر ایک انسان جو ہے وہ نماز پڑھے، دیکھیے اللہ رب العالمین نے نماز میں نہیں، نماز میں دل لگانا نہیں، خشوع بھی انسان کے اپنے اختیار میں ہے نا، کہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے خشوع خضوع نماز کا. اللہ نے ہمیں خشوع کا حکم دیا ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. وہ مومن کامیاب ہوں گے جو نماز میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں، جو نماز میں ذہن لگا کے رکھتے ہیں. اب ہم نماز میں دیکھیں میں نے پہلے وضاحت کر دی، اگر ہم نماز میں ذہن لگانے کی کوشش کریں، پھر کوشش کے باوجود ہمیں کوئی خیال آ جائے، وہ قابل معافی ہے. نبی کو بھی بلایا اللہ رب العالمین نے یہی بتانے کے لیے کہ اگر بھول جائے، بھولنے کو نبی بھی بھول سکتا ہے، وہ قابل معافی ہے. نبی کو بھی بھول گیا کہ 4 رکعتیں پڑھانی تھی، 2 رکعتیں پڑھا دی، تاکہ اگر امت سے غلطی ہو جائے تو امت کے سامنے اسوہ ہو. اللہ نے خود بلایا. تو انسان کوشش کرے انسان کو بھول جائے، یہ قابل معافی ہے. لیکن ہم نماز میں توجہ ہی نہ کریں، پھر ہم کہیں ہمیں بھول گیا، تو یہ قابل معافی نہیں ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے سب سے پہلے نماز میں جو چیز ختم ہوگی، خشوع خضوع ختم ہوگا. اور آپ دیکھیں آج ہماری نمازیں جو ہیں وہ خشوع خضوع کے بغیر ہیں. آج ہمارے سجدے جو ہیں خشوع خضوع کے بغیر ہیں. مجھے اکثر شعر بھول جاتے ہیں، شعروں میں بعض بڑے کام کی باتیں ہوتی ہیں. علامہ اقبال کا کیا شعر ہے؟ نہیں، وہ ایک شعر ہے جس کے اندر ہے کہ وہ ایک سجدہ ہوتا تھا، ایک ہی سجدہ اسے زمین تھرا اٹھتی تھی، وہ ایک ہی سجدہ ہوتا تھا. اور آج ہمارے ہزاروں سجدے ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ان کے تو خشوع نہیں ہے. جس جذبے سے انبیاء اور صحابہ کرام سجدے کرتے تھے اور جس جذبے سے وہ نماز پڑھتے تھے، ایسے واقعات بھی موجود ہیں کہ صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کو زخم لگا اور ان کو پتہ ہی نہیں لگا ہمیں زخم لگا کہ نہیں لگا.
نہیں وہ تو توحید کے بارے میں ہے. ایک اور شعر بھی ہے، یہ ہماری نماز بھی بے روح ہے اور ہمارے سجدے بھی بے روح ہیں. اس حوالے سے ایک شعر ہے، بڑا زبردست شعر ہے علامہ اقبال کا، مجھے بات شعر یاد نہیں رہتے. لیکن میں دیکھیں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں، ہم یہ کہنا کہ ہمیں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے اور ہم وسوسے کو کنٹرول نہیں کر سکتے، میں سمجھتا ہوں یہ بات صحیح نہیں ہے. اس میں ہمارا اپنا قصور کافی حد تک موجود ہے. ہم اگر نماز پڑھیں دھیان سے، ہمیں اپنی نمازوں کو پتہ ہے، جب ہم دھیان سے نماز پڑھتے ہیں شیطان وسوسہ نہیں ڈالتا. اور اکثر ہماری نمازیں دھیان کے بغیر ہوتی ہیں جس میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، ترجمہ نہیں آتا. لیکن ہماری ایسی نمازیں بھی ہوتی ہیں، بہت کم ہوتی ہیں ایسی نمازیں جن میں ہم توجہ کرتے ہیں اور وہ ہماری نماز جو ہے بڑا مزہ آتا ہے، اس نماز میں سرور بھی آتا ہے اور اس میں تھکاوٹ بھی نہیں ہوتی. لیکن ہماری اکثر نمازیں جو ہیں وہ بغیر خشوع خضوع کی ہیں اور اس میں زیادہ قصور ہمارا ہے. تو باقی یہ ہے کہ ہمیں اپنی کوشش کرنی چاہیے. اگر کوشش کرنے کے باوجود شیطان وسوسہ ڈالے تو بہرحال اگر ہم اپنی کوشش کریں، کوشش کے باوجود کوئی ایسی چیزوں کو قابل معافی ہے، لیکن ہمیں اپنی کوشش پوری کرنی چاہیے. کس بات کا؟ جی جی ان کو بھی اختیار ہے. جنات میں بھی اچھے برے لوگ ہیں. جی جی جنات بھی ہوں گے. جی جی ہاں جی انسانوں میں سے، انسانوں کی بہت نافرمان قوم ہے، فسادی لوگ ہیں نا. فساد بہت بڑا اللہ کی نافرمانی ہے. قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض. نہیں یہ نہیں ہدایت نہیں پا سکتے، اگر وہ ہدایت پانا بھی چاہیں گے تو نہیں پا سکیں گے. اللہ نے اپنے علم کے ذریعے یہ جہنم میں اکثر یہ لوگ ہوں گے یاجوج ماجوج. اللہ کے علم میں ہے کہ یہ اسی فتنہ فساد کے اندر ہی جو ہے یہ مردار ہو جائیں گے، اللہ کے عذاب کا شکار ہو جائیں گے. تو یہ نہیں ہے کہ وہ انسان ہے، ان کو بھی اختیار ہے. یہ تو ایسا ہی سوال ہے کہ کیا شیطان کبھی ہدایت نہیں پا سکتا؟ پانے کو تو پا سکتا لیکن پائے گا نہیں. اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ وہ نہیں پائے گا. بہرحال تو یہ آیات جو ہیں ہمارے سامنے ہیں اور ہمیں یہ آیات جو ہیں وہ توجہ دلاتی ہیں کہ ہمیں اپنی آخرت یاد رکھنی ہے اور کس طرح ہمیں خشوع خضوع پیدا کرنا. جب یہ آیات ہوں گی خشوع خضوع پیدا کرنے کو خود دل چاہے گا تو ہمیں خشوع خضوع پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. باقی میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ اگر کوشش کے باوجود کوئی کمی کوتاہی ہو جائے انشاءاللہ جو ہے وہ قابل معافی ہوگی. لیکن اگر ہماری ہم کوشش نہ کریں اور پھر کمی کوتاہی ہو، بہرحال پھر ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور ہمیں اپنی کوشش کرنی چاہیے. یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اے لوگو اگر ہو تم شک میں من البعث اٹھنے کے بارے میں. بعث اٹھنا یعنی دوبارہ اٹھنا، یعنی بعث بعد الموت. اصل میں یہ آیات، یہ سورت کی ابتدا ہی اصل میں اللہ کی یاد سے ہو رہی ہے کہ کافر لوگ جو اللہ کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اٹھا نہیں سکتے، اور جب وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دوبارہ پیدا نہیں ہوں گے، جب ایک انسان یہ سمجھے میں دوبارہ پیدا نہیں ہونا، پھر جو مرضی کرے اسے کوئی پرواہ نہیں ہے. جس انسان کو پتہ ہو کہ میں نے دوبارہ پیدا ہونا ہے، میرا حساب کتاب ہونا ہے، تو ایسا بندہ جو ہے وہ اس کی اصلاح ہو جاتی. جسے پتہ ہو کہ میں نے دوبارہ پیدا ہونا ہے اور میرا حساب کتاب ہوگا، دنیا میں جو کچھ کیا ہے اس کا مجھے بدلہ پانا ہے، تو یہ ایمان بالیوم الآخر ایک ایسا ایمان ہے کہ یہ ہماری اصلاح کر دیتا ہے. لیکن شیطان نے اکثر لوگوں کو ایسا ورغلایا ہوا ہے کہ ان کو اس فتنے میں مبتلا کر دیا کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتے. تو اس آیت کے شروع میں ایسے لوگوں کی بات ہی ہوئی ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ سے مراد ایسے ہی لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی اولاد مقرر کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ تصور کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے. اب یہ جو آیت نمبر 5 ہے اس میں بعث بعد الموت کے دلائل بیان کیے گئے ہیں، عقلی دلائل. ایک تو ہوتے ہیں نقلی دلائل قرآن پاک کے، وہ نقلی دلائل جو ہیں قرآن پاک سے حدیث ہے وہ مسلمانوں کے لیے ہوتے ہیں. یہ عقلی دلائل ہیں، یہ ایسے دلائل ہیں جو ہر مجوسی، ہر کافر ہندو اور ہر ایسے لوگوں کے بارے میں زبردست ترین دلائل ہیں. ایسے دلائل ہیں جس سے بعث بعد الموت ثابت ہوتی ہے. یہ آیات کو جو ہے ہمیں غور سے پڑھنا چاہیے. اذان کے بعد پڑھ لیتے ہیں. اس آیت کریمہ میں بعث بعد الموت کی 2 دلائل بیان کی گئی، 2 عقلی دلائل بہت زبردست. اس سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہو سکتی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی. آیت نمبر 5 میں یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب، اے لوگو اگر ہو تم فی ریب من البعث
شک میں دوبارہ اٹھنے کے بارے میں فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ بس بے شک ہم نے خلقناکم پیدا فرمایا تمہیں من تراب مٹی سے ثم من نطفۃ پھر نطفہ سے ثم من علقۃ پھر علقہ سے علقہ جمع ہوا خون یہ جمع ہوا خون اسے علقہ کہتے ہیں اور یہ رحم مادر میں لٹکا ہوتا ہے رحم کی دیوار سے لٹکا ہوتا ہے لٹکی ہوئی چیز کو معلق بھی کہتے ہیں وہ اسی سے یا عین لام اور قاف سے تو یہ ایک جمع ہوا خون ہوتا ہے اور یہ لٹکا ہوتا ہے اس لیے اسے علقہ کہتے ہیں ثم من مضغہ پھر مضغہ سے مضغہ یعنی گوشت کا لوتھڑا مخلقۃ تخلیق شدہ وغیر مخلقۃ اور غیر تخلیق شدہ لنبین لکم تاکہ ہم تمہارے لیے واضح کر دیں اے لوگوں اگر تمہیں بعث بعد الموت کے بارے میں قیامت کے بعد اٹھنے کے بارے میں آخرت کے دن کے بارے میں کوئی شک ہے کہ اللہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے تو تمہارے سامنے پھر اللہ نے ایک عقلی دلیل بیان کی ہے وہ کیا ہے اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا سب انسان مٹی سے ہیں ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے ہیں اس اعتبار سے تمام انسان مٹی سے ہیں یا پھر ایک تو چونکہ ہمارے اصل مٹی سے ہے تو ہم سب مٹی سے ہیں یا پھر جس نطفہ سے ہم پیدا ہوتے ہیں وہ نطفہ وہ اس کی بنیاد مٹی ہے اس مٹی اور مٹی میں موجود خوراک کی وجہ سے وہ نطفہ وہ وجود میں آتا ہے انسان اور انسان کا جو مادی جسم ہے سارا کا سارا اور اس جسم کے اندر جو خون اور گوشت اور نطفہ اور یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ تمام مادی جسم کی جو ساری چیزیں ہیں یہ مٹی اور مٹی کے اندر موجود جو سبزیاں اور جو پھل وغیرہ ہیں یہ ان کی مرہون منت ہیں اس اعتبار سے یا تو آدم علیہ السلام کی وجہ سے جو مٹی سے پیدا ہوئے تھے ہم سب مٹی سے ہیں یا اس اعتبار سے کہ نطفہ کی بنیاد مٹی ہے ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا فرمایا پھر یہ مٹی جو ہے یہ آگے نطفہ کی صورت اختیار کر لیتی ہے پھر ہر انسان نطفہ سے پیدا ہوتا ہے وہ ہمیں سب کو پتہ ہے پھر یہ نطفہ جو ہے یہ علقہ کی صورت اختیار کر لیتا ہے جمے ہوئے خون کی صورت اختیار کر لیتا ہے اور پھر یہ علقہ جو ہے یہ ایک گوشت کی بوٹی کی صورت اختیار کر لیتا ہے یہ تین مراحل ہیں ایک نطفہ ایک علقہ اور ایک مضغہ اور ہر مرحلہ جو ہے یہ 40 دن کا ہے ہر مرحلہ کتنے دن کا ہے 40 دن کا اور یہ تینوں مرحلے مل کر یہ کتنے دن بن جاتے ہیں 120 دن اور 120 دن جو ہے یہ قمری مہینوں کے مطابق 4 مہینے بنتے ہیں اور 4 مہینوں کے بعد پھر انسان وہ جو ماں کے پیٹ میں وہ ایک انسان جو ہے وہ تشکیل پاتا ہے پھر اس کے اندر روح پھونکی جاتی ہے اب یہ جو مضغہ بنتا ہے 4 مہینے کے بعد 120 دن کے بعد اس مضغہ کے بارے میں فرمایا کہ کبھی کبھی یہ مخلقہ ہوتا ہے کبھی کبھی غیر مخلقہ ہوتا ہے مخلقہ سے مراد ایسا نطفہ ہے جس کی شکل و صورت مکمل ہو چکی ہو پھر اس کے اندر روح پھونکی جاتی ہے اور پھر وہ آہستہ آہستہ بے ڈھنگا سا جسم ہوتا ہے شروع میں کسی حد تک جو ہے وہ اعضاء وغیرہ جو ہے وہ بن چکے ہوتے ہیں پھر آہستہ آہستہ گویا کہ اعضاء بہترین اپنی شکل و صورت اختیار کر لیتے ہیں اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے کچھ ایسا گوشت کی بوٹی کچھ ایسا مضغہ ہوتا ہے 4 مہینے کے بعد کہ جو ایک مکمل انسان کی صورت اختیار نہیں کرتا بے ڈھنگی سی صورت بھی ابھی اس کی نہیں بنتی پھر ایسا جو مضغہ ہے پھر اس کی آگے پھر تخلیق نہیں ہوتی وہ وہیں ختم ہو جاتا ہے وہیں سے ہی ایبارشن ہو جاتا ہے اسٹارٹ ہو جاتا ہے اور پھر آگے وہ سلسلہ آگے نہیں بڑھتا بعض ایسے مضغہ ہوتے ہیں جو غیر مخلقہ ہوتے ہیں جہاں سلسلہ وہیں رک جاتا ہے اور بعض ایسے مضغہ ہوتے ہیں جو مخلقہ ہوتے ہیں جن میں پھر آگے ایک مرحلے کے بعد دوسرا مرحلہ پھر تیسرا مرحلہ پھر چوتھا مرحلہ تو یہ جو ساری میں نے آپ کے سامنے بات کہی ہے یہ صحیح بخاری کی حدیث کے اندر یہ تفصیل موجود ہے صحیح بخاری کی روایت ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے فرماتے ہیں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیان فرمایا اور وہ الصادق المصدوق ہیں وہ خود بھی سچے ہیں اور ان کی تصدیق بھی کی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احدکم یجمع خلقه فی بطن امہ 40 یوما
ہم میں سے جتنے بھی لوگ ہیں اس کی تخلیق کو جمع کیا جاتا ہے اس کے ماں کے پیٹ میں 40 دن. ثم یکون علقۃ، یعنی 40 دن انسان نطفہ کی صورت میں ہوتا ہے. ثم یکون علقۃ مثل ذلک، پھر وہ علقہ بن جاتا ہے اسی کی مثال یعنی 40 دن. ثم یکون مضغۃ مثل ذلک، پھر وہ مضغہ بن جاتا ہے اسی کی مثال یعنی 40 دن مزید. یعنی 40 دن انسان نطفہ کی صورت میں ہوتا ہے، پھر 40 دن علقہ کی صورت میں ہوتا ہے، پھر 40 دن مضغہ کی صورت میں ہوتا ہے. ثم یبعث اللہ ملکا، پھر اللہ ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں جب 4 مہینے کا بچہ ہو جاتا ہے. فیؤمر باربع کلمات، پھر 4 چیزوں کا حکم دیا جاتا ہے. ویقال له، اور اس کو کہا جاتا ہے اکتب عملہ ورزقہ واجلہ، کہ اس کا عمل، اس کا رزق، اس کی مدت یعنی کتنے دن زندہ رہے گا. وشقی او سعید، یہ بدبخت ہوگا یا خوش بخت ہوگا. یہ 4 چیزیں لکھی جاتی ہیں. ایک اس کا عمل، انسان کیا عمل کرے گا. ایک انسان کا رزق کیا ہوگا، پوری زندگی اسے کتنا رزق ملنا. ابھی انسان پیدا نہیں ہوتا، ابھی انسان مضغہ کی صورت میں ہوتا ہے، اس کا رزق طے ہو چکا ہوتا ہے، اس کی موت کا وقت بھی طے ہو چکا ہوتا ہے، اس کی خوش بختی بدبختی بھی طے ہو چکی ہوتی ہے. اس معنی میں طے ہو چکی ہوتی ہے، اس معنی میں نہیں کہ اللہ مجبور کر دیتے ہیں اب یہ بدبخت ہے، اب یہ خوش بخت بننا بھی چاہے گا تو خوش بخت بن نہیں سکے گا، اب یہ خوش بخت ہے اب یہ بدبخت بننا بھی چاہے گا تو نہیں بن سکے گا. نہیں، اس معنی میں کہ اللہ اپنے علم سے فرشتے کو حکم دیتے ہیں، فرشتہ جو ہے وہ لکھ دیتا ہے کہ اللہ کے علم کے مطابق اس کو اختیار ہوتا ہے اس انسان کو پیدا ہونے کے بعد، لیکن اللہ کے علم کے مطابق، علم سابق کے مطابق لکھ دیا جاتا ہے کہ اللہ کے علم میں یہ شخص جو ہے یہ شقی ہے کہ سعید ہے. پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے 4 مہینے کے بعد. تو بہرحال اس حدیث مبارکہ میں یہ جو ہم نے قرآن پاک میں مرحلے پڑھے ہیں ان مرحلوں کی تھوڑی وضاحت ہے. تو نطفہ 40 دن، پھر علقہ 40 دن، پھر مضغہ 40 دن. پھر مضغہ کی 2 صورتیں، ایک مضغہ وہ جو غیر مخلقہ ہے، اس کے آگے پھر سلسلہ نہیں بڑھتا، اور ایک مضغہ وہ ہے جو مخلقہ ہے. یہ ساری باتیں جو اللہ نے وضاحت فرمائی ہیں کیوں؟ لنبین لکم، تاکہ ہم تمہارے سامنے واضح کر دیں، تاکہ ہمارے سامنے بات کھل کر آ جائے. وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ، ہم قرار دیتے ہیں، جائے قرار بناتے ہیں، فی الارحام رحم میں، ما نشاء جو ہم چاہیں، الی اجل مسمى ایک وقت مقررہ تک. پھر یہ جو مضغہ مخلقہ ہے جس سے سلسلہ آگے بڑھتا ہے، پھر یہ رحم مادر میں رہتا ہے ایک وقت مقررہ تک جتنا دن اللہ چاہتے ہیں. یہ بھی کوئی وقت طے نہیں ہے کہ جب 9 مہینے مکمل ہوں گے تو تب ہی. یہ 9 مہینے ایک عمومی مدت ہے، اس سے کم و بیش ہو سکتی ہے. اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد، اللہ کو پتہ ہے جو ہر مادہ اپنے رحم میں اٹھاتی ہے، اللہ کو پتہ ہے وہ کیا مدت ہے، اور جو وہ مدت کم ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے اللہ کو اس کا بھی پتہ ہے، یہ مدت کم و بیش ہو جاتی ہے. یہ مراد ہے. ہم پھر رحم میں ٹھہراتے ہیں اسے جتنا ہم چاہتے ہیں ایک وقت مقررہ تک، وہ وقت مقررہ بھی اللہ کے پاس لکھی ہوتی ہے. ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم تمہیں نکال دیتے ہیں ایک بچے کی صورت میں، پھر بچہ پیدا ہو جاتا ہے، دنیا میں آ جاتا ہے. ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تم اپنے پختگی کو پہنچ جاتے ہو، انسان جوان ہو جاتا ہے، بالغ ہو جاتا ہے. یہ جوانی مراد ہے، یا جوانی سے مراد انسان جو ہے وہ 30-40 سال کی عمر میں جب انسان عقلی طور پر پورا کون ٹھیک ہے، یہ مدت جو ہے کم بیش ہو جاتی ہے. وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، تم میں سے کچھ وہ ہے جو فوت کر دیے جاتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو ان مراحل میں سے کسی مرحلے میں فوت کر دیے جاتے ہیں. ضروری نہیں کہ ہر شخص ان تمام مراحل سے گزرے. کچھ لوگ ہیں وہ نطفہ کے مرحلے میں فوت کر دیے جاتے ہیں، کچھ علقہ کے مرحلے میں، کچھ مضغہ کے مرحلے میں جو مضغہ غیر مخلقہ ہو جاتا ہے، کچھ مضغہ مخلقہ کے بعد آگے بڑھتے رہتے ہیں، لیکن ابھی ماں کے پیٹ میں ہی فوت ہو جاتے ہیں پیدا ہونے سے پہلے. کچھ پیدا ہونے کے بعد فوت ہو جاتے ہیں بالکل بچپن میں، کچھ تھوڑے سے بڑے ہو کر 1-2 سال کی عمر میں، کچھ جو ہے وہ لڑک پن میں، اور کچھ جوانی میں. اور وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ، تم میں سے کچھ فوت کر دیے جاتے ہیں ان میں سے کسی بھی مرحلے میں، اور تم میں سے کچھ وہ ہے جن کو لٹا دیا جاتا ہے الی ارذل العمر، جو تمام مراحل گزار کر ارذل عمر تک پہنچ جاتے ہیں. ارذل عمر، اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے اس عمر سے. نبی کے وسلم پناہ مانگا کرتے تھے ایسی عمر جس میں انسان کے لیے زندگی بوجھ بن جائے. جی نکارہ عمر، یہ ارذل عمر کی ہم کوئی خاص حد نہیں مقرر کر سکتے کہ یہ 90 سال کی عمر ہے، 80 سال کی عمر ہے. کسی انسان کی یہ عمر 60 سال کی عمر میں آ جاتی ہے، کسی کی 70، کسی کی 80. یہ اللہ کی تقسیم ہے.
تو کچھ لوگ ارذ العمر تک لٹا دیے جاتے ہیں لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، تاکہ وہ نہ جانے علم کے بعد کچھ بھی. وہ سارا علم حاصل کرنے کے بعد دوبارہ وہ جہالت کی طرف اور لا علمی کی طرف بڑھ جاتا ہے. ساری صلاحیتیں ملنے کے بعد انسان دوبارہ پھر بچپنے کی طرف بڑھ جاتا ہے. ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق، جسے ہم لمبی عمر دیتے ہیں ہم اسے تخلیق میں الٹا کر دیتے ہیں، اس کی گویا کیا سمجھے الٹی پھرکی شروع ہو جاتی ہے، وہ دوبارہ بچپن کی طرف آ جاتا ہے. ثم رددناہ اسفل سافلین، یہ ایک عقلی دلیل ہے بعث بعد الموت کی. وقت ختم ہو گیا ہے، صرف اشارہ کر دیتا ہوں تو تفصیل کل بیان کروں گا. یہ کس طرح دلیل ہے ارذ العمر کی، بعث بعد الموت کی، کہ یہ جو اللہ نے مرحلے بیان کیے ہیں انسان کی تخلیق کے، یہ سارے مرحلے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں انسان ایک دفعہ پیدا ہوتا ہے، میں آپ سے عرض کروں انسان ایک دفعہ نہیں پیدا ہوتا، انسان بار بار پیدا ہوتا ہے. انسان اپنی ایک زندگی میں سمجھتا ہوں ہزاروں دفعہ پیدا ہوتا ہے، لاکھوں دفعہ پیدا ہوتا ہے. ہماری زندگی کے جتنے مرحلے گزر رہے ہیں یہ نئی تخلیق ہے، اور یہ ہر ایک مرحلہ پہلے مرحلے کے بعد اگلا مرحلہ ہے. اور ہماری موت بھی ایک مرحلہ ہے، اور ہماری موت کے بعد بعث بعد الموت بھی ایک مرحلہ ہے. ہم ان سارے مرحلوں پر تو ایمان رکھتے ہیں چونکہ ہماری نظروں کے سامنے ہوتے ہیں کہ انسان نطفہ سے علقہ بن جاتا ہے، علقہ سے مضغہ بن جاتا ہے. یہ نئی تخلیق ہے ساری. مضغہ سے انسان پھر بچہ ہو جاتا ہے، بچہ سے پھر انسان لڑکا بنتا ہے، پھر جوان بنتا ہے، پھر بوڑھا بنتا ہے. اس سب چیز پہ ہمیں ایمان ہے. وہ جو اگلا مرحلہ ہے مرنے کے بعد کی زندگی، وہ بھی ایک مرحلہ ہے صرف. اس کو انسان کہتا ہے جی اللہ یہ نہیں کر سکتے. جو اللہ نطفہ سے علقہ بنا سکتے ہیں وہ مرنے کے بعد زندہ نہیں کر سکتے. جو علقہ سے مضغہ بنا سکتے ہیں مرنے کے بعد زندہ نہیں کر سکتے. جس طرح وہ مرحلہ ہے یہ بھی ایک مرحلہ ہے. انشاءاللہ اس کی مزید وضاحت کل. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.